الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کا مطالعہ کیا تھا، اور اس میں ہم اپنے پہلے مرحلے جو تفہیم کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہم نے مکمل کیا۔ اس میں ہم نے نحوی تحلیل دیکھی اور صرف کے لحاظ سے لفظ بلفظ اس کی تحلیل کی، اور پھر لفظ معنی وہ ہم کر چکے ہیں۔ اور اب ہم تذکیر کے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور تذکیر کا مرحلہ یہ آیت ہے آیت نمبر 48، اور اس کو اب ہم تذکیر کے مرحلے میں دیکھ رہے ہیں۔ تذکیر کے مرحلے میں جیسے کہ ہم کیونکہ ترجمے تک ہم پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سٹیپس ہیں ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس جو آیت ہے اس کو کن حوالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی شروع سے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ، اور تو ہم نے سورہ کا تعارف پہلے ہی کیا ہوا ہے، یعنی کہ جو سورہ ہے وہ مجموعی طور پر کن ٹاپکس کو ایڈریس کر رہی ہے، اور پھر ہم نے شان نزول بھی دیکھا کہ یہ مدنی دور کی اولین شروع کے دور کی آیات ہیں۔ تاریخی حوالہ بھی دیکھا، اور آیات کا حوالہ سورہ بقرہ میں یہ جو اب ہم آیت نمبر 40 سے پڑھ رہے ہیں، ان آیات کا حوالہ سورہ بقرہ کے اندر آیات کے اندر ان کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کے بعد فوراً بنی اسرائیل کے متعلق آیات شروع ہوئی ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل سے باقاعدہ خطاب ہے، اور بنی اسرائیل اہل کتاب میں سے ایک ہیں، اور یہ قبائل جو تھے، یہود کے قبائل جو تھے، وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، بازاروں میں آنا جانا تھا، تو یہ ان میں باقاعدہ مخاطب کر کے بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہ بھی طے کر چکے ہیں اپنی پچھلی نشستوں میں کہ یہاں پہ جو ہم آیات آج کل پڑھ رہے ہیں حالیہ نشستوں میں، ان میں جو مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، اولین مخاطب بنی اسرائیل ہیں، اور وہ صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں وہاں مدینے میں، تو یہ جو تلاوت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ وہاں پہ بنی اسرائیل تک بھی پہنچتے ہیں، اولین مخاطب وہ ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر ہم بھی مخاطب ہیں، کیونکہ اگر جیسے پہلی نشست میں ہم نے جیسے ان آیات کے حوالے سے، آیت نمبر 40 سے آگے کی آیات کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی، کہ جس طریقے سے ایک ٹیچر ہوتا ہے اور اپنے کلاس میں جیسے دو چار بچوں کو، ایک گروپ کو اگر تنبیہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچر جو ہے وہ تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، تو دوسروں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی وہ غلطیاں جو کچھ طلبہ ایک کلاس میں کر رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں کر رہے ہیں، وہ نہ دہرائیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بالکل اسی طریقے سے تنبیہ ہے، اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم وہ غلطیاں جو انہوں نے دہرائی ہیں ان سے سبق حاصل کریں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، پہلے تو خود آیات کے حوالے سے دیکھ لیں
کہ یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں 48ویں آیت، وہ اوپر والی آیت اور اس کے بعد جو آیات کا تسلسل ہے اس کے لحاظ سے اس کا کیا معنی بنتا ہے. پھر یہ کہ اس آیت کے معنی مطالب اولین دور میں یعنی کہ یہودیوں کے اہل یہود کے حوالے سے اس کے کیا معنی مطالب بنتے ہیں، بنی اسرائیل پہ کے حوالے سے، بنی اسرائیل کو کیونکہ مخاطب کیا ہے تو ان کے حوالے سے اس کے مطالب کیا بنتے ہیں، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو حالات جو واقعات اہل کتاب کو پیش آئے ہیں، پہلے کی قوموں کو پیش آئے ہیں، وہی حالات اور ہم مسلمانوں کو بھی پیش آئیں گے. تو پھر ان آیات کا مطلب ہمارے لیے بحیثیت قوم، مسلمان قوم کیا معنی بنتا ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یہ آیت نمبر 48 اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ہے جو 48ویں آیت ہے اس کو ہم نے جیسے پڑھا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ ہی بدلے میں کچھ فدیہ یا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو یہ آیت جو ہے بیسیکلی قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو قیامت کے دن جزا و سزا کے اصول ہوں گے، کن اصولوں کے تحت اس دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ اصول جو ہیں وہ اس آیت میں تفصیل سے ایک ایک کر کے بتا دیے گئے ہیں کہ کیا جن لوگوں کا اس وقت حساب ہو رہا ہوگا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکے گا. ہم اس کے پاس ان تمام اصولوں یہ جو یہاں پہ باقاعدہ ایک ایک کر کے 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، اس پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، جو ہمارا اسٹیپ ہے، آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ کیسے ہے. اس سے پہلے کی آیت جیسے ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس سے پہلے والی 47ویں آیت میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کو نعمتوں کی یاد دلائی ہے کہ جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، جو نعمتیں ان کو ایک تو اسپیشل فیور دیا گیا ان کو جب وہ مصر سے نکلے، اور ان کو نعمتیں دی گئیں، تو ان کو نعمتیں یاد دلائیں. اور اس سے پہلے کی بھی جو آیات ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو باقاعدہ جیسے آیت نمبر 40 سے اگر ہم آگے دیکھیں، آیت نمبر 40 سے اگر دیکھیں تو ان کو جیسے ہی خطاب ہوا ان کو نعمتیں یاد دلائی گئیں، اور ان کو وہ وعدہ یاد دلایا گیا کہ وہ وعدہ پورا کرو کہ میں جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی تم اس کو قبول کرو گے، اور میری طرف سے جو پیغمبر آئیں گے ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے. یہ بات ہم پچھلے آیات کی تشریح اور تفسیر میں کر چکے ہیں. تو 40 41 اس میں ان کو کہا گیا کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ اور توریت کی تصدیق کرو، اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو کہ خود تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ ساری آیات میں ایک کے بعد ایک یہ سارے بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے اس میں یہ آیا، اور اس کے بعد پھر ہمیں جو 47ویں آیت میں دوبارہ خطاب ملتا ہے.
یعنی یہ کہ ایک اگر ہم آیات کے تسلسل میں دیکھیں تو پہلے ایک خطاب جو یا بنی اسرائیل سے آیت نمبر 40 میں آیا، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 47 میں بھی آیا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 47 میں بھی آیا. اچھا، جب تمام جہانوں پر فضیلت دی، ٹھیک، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے تعلیمی سال ہے اس کے شروع میں ہی جیسے ہی یہ اس قوم کو، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مصر سے فرعون سے نجات دے کر اور ان سے باقاعدہ وعدہ لیا کہ وہ زمین، وہ شہر، وہ زمین تمہیں دے دی جائے گی اور تمہیں غلبہ عطا کیا جائے گا اور قوموں پر. تو جتنی قوم اس علاقے میں تھی ان سب پہ ان کو ایک کے بعد ایک غلبہ دیا. تو جیسے ایک فیورزم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال لیں، کلاس کے شروع میں ہی کوئی اسٹوڈنٹس بہت اچھے پرفارمنس کی یا اس کو بہت زیادہ پریفرنس، اس کو فیوریٹ ہو گیا اپنی، تو اس میں ایک تفوق کی اور فوقیت والی جو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تو میں فیوریٹ ہی رہوں گا. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے وہ فوقیت کا، فضیلت کا جو احساس توفق ہے وہ بنی اسرائیل میں واقعی پیدا ہو گیا. اور وہ انہوں نے سمجھ لیا کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملے گی، ہم بخش دیے جائیں گے. اور یہ کہ اگر، بلکہ وہ تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں، اور اگر ہمیں کبھی جہنم میں جانا بھی پڑا تو بس جہنم میں تھوڑے سے عرصے کے لیے جائیں گے اور پھر نکال دیے جائیں گے. تو جو یہ نعمتوں ان کے اوپر جو نعمتیں نازل کی گئیں اور ان کو جو فضیلت دی گئی، اس کے نتیجے میں جو ان میں جو برتری کا احساس اور فوقیت کا جو احساس پیدا ہو گیا، فوراً اس کے بعد انہیں یاد دلایا گیا قیامت کا دن، یوم جزا کا دن. یہ زندگی جس میں تم ہو اس وقت اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم فیوریٹ ہو گئے ہو اور تم جو کچھ بھی کرتے رہو گے اور اس کا جواب نہیں، تم جواب دہ نہیں ہوگے، تو ڈرو اس دن سے. فوراً اس سے اگلی آیت میں ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اچھا، ان کا ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہ انبیاء ہمیں بچا لیں گے کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. تو پہلے ہی اسٹیپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. تو اگر تم یہ خیال کر رہے ہو کہ فلاں بڑے برگزیدہ پیغمبر تمہارے جد امجد آ کے تمہیں فائدہ پہنچا لیں گے یا تمہیں بچا لیں گے، تو نہیں ہو سکے گا. پھر ان کی نہ ہی کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ایک تو سفارش مانی نہیں جائے گی، دوسرے یہ کہ کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی، اچھا ایک ہی، اور یہ بھی ہے کہ قیامت میں جب لوگوں پہ بن پڑے گی کہ اس وقت ان کو لگے گا کہ بس اب ہم پہ فرد جرم بس عائد ہونے ہی والی ہے، ان کے جو وزن ہے، اوزان ہے، میزان پہ جو ہے وہ ہلکے ہو گئے ہیں اعمال کے وزن. تو وہ چاہیں گے کہ بدلے میں چاہے میرے سارے خاندان کو لے لیں، میرے اولاد کو، میرے ماں باپ کو لے لیں، وہ دنیا کی ہر چیز دے کے، فدیے میں دے کے، بدلے میں دے کے وہ چاہے گا کہ میں بچ جاؤں.
تو یہ ایسا بھی نہیں ہو سکے گا کہ کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بھی معاوضہ، کوئی بھی فدیہ کسی قسم کا نہیں لیا جائے گا۔ اول تو دنیاوی مال تو اس وقت کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، تو ایون اگر وہ کسی اور شخص کو فدیہ میں دینا چاہے تو وہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی بنا پر اپنے اعمال کے ہلکے ہونے کی میزان پر ہلکے ہونے کی بنا پر اگر سزاوار ہونے کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر وہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کو کوئی مدد بھی نہیں دے سکے گا۔ کیونکہ قرآن پاک کے جو دوسری آیات ہیں شفاعت کے بارے میں، وہ یہ کہ شفاعت کوئی شخص نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو۔ مدد کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اجازت دی ہو، کیونکہ جو روز جزا کے جو مالک ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، تو وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل جو اہل یہود کے حوالے سے یہ جو بات ہے کہ پہلے ان کو ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر ان سے کہا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور یہ ساری اس کے بعد پھر دوبارہ خطاب ہوا آیت نمبر 47 میں، اور پھر فوراً خطاب کر کے نعمتیں یاد دلا کے، اور یہ کہ تمہیں فضیلت دی تھی، اب فضیلت جو تمہیں دی تھی تمام قوموں پر، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری یہ فضیلت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور تم کچھ بھی کرتے رہو گے، تم نافرمانی کرتے رہو گے اور وہ فضیلت قائم نہیں رہے گی۔ نہیں، تمہیں فوراً اس سے اگلی آیت میں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تو یہ فوراً ان کے تنبیہ کے لیے، ان کو یاد دلانے کے لیے روز قیامت کا جو اثر ہے وہ، تاکہ ان پہ آئے، جو بے عملی ان کے قوم میں آ چکی ہے وہ ختم ہو۔ کیونکہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ کوئی روز قیامت میں کوئی مجھے بچانے آ جائے گا یا کوئی سفارش آ جائے گی اور میں بچ جاؤں گا، تو پھر اس سے بے عملی آتی ہے، پھر اطاعت میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ تفسیر ہوئی اس حوالے سے، اہل یہود کے حوالے سے۔ اب جو آیت میں جیسے ہے، اب آیت کا انٹرنل ڈسکشن کہ یہ اس میں جو ہے کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے وہ کس دن کی؟ قیامت کے دن کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ تجزی کا جو مصدر ہے جزا دینا، کسی کو فائدہ پہنچانا۔ اس وقت جبکہ دنیا کا نظام قائم ہے، قیامت کے دن سے پہلے جو وہ قیامت کی گھڑی ہے، جو روز جزا کی گھڑی ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں بھی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد جو نیک کام کرتی ہے تو اس اولاد کی نیک کام کرنا، اور اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن ابھی روز جزا قائم نہیں ہوا، اگر اولاد اس شخص کے لیے جس کا انتقال ہو چکا ہے، اولاد اس کے لیے اس کے نام پہ کنواں یا کوئی ایصال ثواب کا صدقہ جاریہ کا کام کرتی ہے، تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ جزا پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جزا پہنچ رہی ہوتی ہے، دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس وقت کے قیامت کا دن وقوع پذیر ہو جائے گا، جس وقت کے وہ ٹرمپٹ جو ہے وہ بلو کر دیا جائے گا،
تو اس کے بعد پھر کوئی شخص کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا پھر کوئی شخص کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اب کوئی شخص چاہے کہ کسی اور دوسرے شخص کو فائدہ پہنچا دے، یا کوئی شخص چاہے کہ یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے وہ مجھے فائدہ پہنچا دے، یا فلاں میں اس شخص کا معتقد تھا تو یہ مجھے فائدہ پہنچا دے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر نہ کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی۔ یہ شفاعت کا جو تصور ہمارے ہاں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بے عملی ہوتی ہے، سفارش صرف اگر شفاعت ہوگی بھی تو اول تو شفاعت کرنے والے کو جو شفاعت کریں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور جس شخص کے بارے میں سفارش کی جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے ہوگی، کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا کہ ہاں اس کے بارے میں شفاعت کی جا سکتی ہے، تو صرف اس کے بارے میں ہوگی، جو قرآن پاک کی دوسری آیت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ نہ کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی بغیر اللہ، جیسے سورہ مریم میں ہے کہ کوئی بھی شخص سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ہوئی ہو۔ تو کسی کی کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، اور نہ ہی بدلے میں کچھ فدیہ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری جو آیت ہے، کیونکہ قیامت سے متعلق ہے، تو یہ پوری کی پوری جو ہے یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے، یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ جو مسلمانوں میں بھی جو ایک برتری کا تصور ہے کہ ہمیں ہی بخشا جائے گا، مسلم قوم اگر ہم مسلمان ہیں تو بس بخش دیے جائیں گے، اور عمل کی طرف اگر توجہ نہیں ہوگی، یا قیامت کے خوف سے اپنے اعمال کی درستگی نہیں ہوگی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر قیامت کے دن کے جواب دہی سے ڈر کے جس نے اعمال صالح کو اپنایا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔